ہو جائیں تو ایسے مسئلے کا نام شریعت کی اصطلاح میں اجماع ہے، اسے کہتے ہیں اجماعی مسائل۔ جب کبھی اولو الامر اہل استنباط کسی معاملے میں متفق ہو جائیں، اجماع کا انعقاد ہو جائے، تو اس معاملے میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ اجتہاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جگہ سرچ کرنے کے بعد جب اتفاق ہو گیا تو یہ ہمیشہ متفق رہنے کی جگہ ہے۔ ریسرچ کے نام پہ انتشار اختراق کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ یہاں ریسرچ کے نام پہ کبھی اجتہاد نہیں ہوگا، اور جب اجتہاد نہیں ہوگا تو کسی کی اجتہاد کی کیے جانے والے اجتہاد کی پیروی اور تقلید بھی نہیں ہوگی۔ مثال سے سمجھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، وفات ہوئی، جس میں وہ عرق رکھا ہوا ہے، تدفین نہیں ہوئی، صحابہ کرام میں ایک مسئلے کو لے کر انتشار کی کیفیت نظر آئی کہ ہمارا خلیفہ کون بنے گا۔ لوگ گروہ در گروہ بٹے ہوئے تھے اور اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارا خلیفہ کون بنے۔ یہ انتشار کی کیفیت کچھ اس لیے نہیں تھی کہ کسی کو کرسی کی حوث کی، نعوذ باللہ، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ مسئلے کا حل منصوص نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اللہ کے نبی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری نماز کا امام بنایا، کیوں نہ ہم تمام مسائل کا امام بنا لیں۔ امامت صلاۃ پر قیاس کیا، خلافت امت کو سرچ کرنے کی جگہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل تھے، تمام صحابہ نے اتفاق کیا، مسئلہ اجماعی ہوا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ منصوص نہیں لیکن اجماعی ہے۔ جب کسی معاملے میں اجماع ہو جائے تو وہاں ریسرچ سینٹر کھولنا اس بات کی علامت ہوگی کہ ہمیں کسی صحابی پر اعتماد نہیں۔ اگر ایک صحابی پر بھی اعتماد ہوگا تو اس اعتماد کے سہارے اجماع سے مجتمع ہونا پڑے گا، اتفاق سے متفق ہونا پڑے گا۔ تم نے ریسرچ سینٹر کیوں کھولا؟ اگر ساری دنیا کی کتابیں رکھ کر ریسرچ کے نام پہ ایک ورق پلٹا جائے گا تو اس بات کی غمازی کر رہا ہوگا کہ اس پلٹنے والے کو، اس ریسرچ سینٹر قائم کرنے والے کو کسی صحابی پر اعتماد نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ریسرچ کرنے کے بعد اجماع سے مجتمع ہوا، اتفاق سے متفق ہوا تو وقت ضائع کیا، مختلف ہوا تو امت میں اختلاف اور انتشار کا بیج بو دیا۔ اس لیے جو شخص بھی آج اس معاملے میں ریسرچ، دیکھیں جتنے ریسرچ سینٹر کھلے ہوئے نا، انہی مسائل میں ٹانگ مارتے ہیں۔ میرے دوستو، اس جگہ ریسرچ سینٹر کھولنے والا وہ اس بات کی علامت بنتا ہے کہ اسے اسلام نہیں آتا، یہ اسلام کی بنیاد سے بھی نہیں واقف ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مسئلہ آپ سمجھ گئے، دوسرا مسئلہ دیتا ہوں۔ خاص طور سے ہمارے بڑوں کا تقاضا یہاں سے بار بار کہ اس مسئلے پہ بات کی جائے، تو میں نے اطمینان بھی دلایا کہ گفتگو ہوگی، لیکن ابھی سن لیجئے۔ دوسرا مسئلہ ہے، آپ کے وہاں پہ جو جمعہ ہوتا ہے اس میں اذان کتنی ہوتی ہے؟ ایک یا دو؟ وہ جو دوسری اذان وہ پہلی ہے، پہلی والی دوسری، اس بحث میں نہ پڑھ کے میں اذان ثانی کہتا ہوں، جو ہم لوگ کہتے ہیں عام طور سے۔ اذان ثانی جو ہے نا، یہ غیر مقلد نہیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو نہیں دیتے، آپ کہیں گے نا کیوں نہیں دیتے؟ ان کے پاس بہت اچھا جواب ہے، حدیث میں ہے کیا؟ کیا بولیں گے؟ حدیث میں ہے کیا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں مکھی ہے کیا، مچھر ہے کیا، لیکن جب یہاں کا مسئلہ تو یہاں کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ ہم کیوں دیتے ہیں اذان؟ اس لیے کہ خلیفہ صوبم کی سنت ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ ہمیں داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین اور وصیت کی، اس لیے ہم نہیں چھوڑ دیں۔ یہ تو ایک بات بھی۔ دوسری یہ، جب ضرورت تھی تب دی گئی اذان، جب نہیں تھی تب بھی دی گئی، جہاں تھی وہاں بھی دی گئی، جہاں نہیں تھی وہاں بھی دی گئی، تب سے لے کر آج تک تمام پوری دنیا کی تمام مساجد اہل سنت والجماعت میں بلا انقطاع یہ اذان جاری و ساری ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ ہوتا رہے گا معاملہ۔ غیر مقلد صرف اتنی سی وجہ سے کہ حدیث میں نہیں ہے تو نہیں دیتے۔ انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ یہ آپ دھیان رکھیں۔ میں تیسری بات بتاتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان عبداللہ ابن سبا اور اس کی ذریت کی نالاکیوں کی وجہ سے کچھ آپس میں انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی اور اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، یہ دو بڑی بڑی۔
اس کے اندر ایک جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شریک تھی، اونٹ پر بیٹھی تھی، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل ہے۔ آپ قید ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ گئے۔ جب مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، کچھ لوگوں نے یہ آواز بلند کی کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہے، عورتیں بھی کیوں نہیں تقسیم ہوتی؟ تو میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، انتہائی غصے سے کہا کہ وہ شخص میرے سامنے آئے جو اپنی ماں کو، ام المومنین کو اپنے حصے میں چاہتا ہے۔ میرے دوستو، انتہائی افتراق اور انتشار کے وقت، اس وقت صحابہ کرام کے درمیان ایک بات پر اجماع ہوا کہ جب بھی مسلمان آپس میں قتال کریں تو ان کی عورتیں باندیاں نہیں بنیں گی۔ مسئلہ منصوص نہیں ہے، اجماعی ہے۔ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں تمہارا کیا کہنا ہے اس معاملے میں؟ اگر وہ کہیں کہ باندیاں نہیں بنے گی، باندیاں بنیں گی، تو ہم پوچھیں گے حدیث میں ہے کیا؟ اگر وہ کہیں گے باندیاں نہیں بنے گی، تب بھی ہم پوچھیں گے حدیث میں ہے کیا؟ دیکھو، ہم اجماع مان کے دلیل والے ہوئے، وہ اجماع کے انکار سے بے دلیل ہوئے، اب ان کا خود ساختہ اسلام اور کوئی رہنمائی نہیں کرے گا، بے دلیل ہوئے نہیں ہوئے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اذان ثانی یہ اجماعی مسئلہ ہے، خلیفہ سوم کی سنت تمام صحابہ کا عمل ہے، اس لیے ہم دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو وصیت کی کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ دیکھیں، 3 مسائل میں نے بتائے، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان ثانی اور عورتوں کا باندی نہ بننے کا مسئلہ، یہ اجماع ہے غیر منصوصہ اجماعی۔ کون سا ہے؟ غیر منصوصہ اجماعی۔ اب ہر مسئلے کا حل اس طرح ہمیں نہیں ملتا ہے، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اجماع نہیں ہوتا اور ان کو ہم کہتے ہیں غیر اجماعی مسائل۔ غیر اجماعی کے لفظ سے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اختلافی مسائل، ایسا نہیں بلکہ کتاب و سنت کی آیات و روایات کے اندر ایک ایک آیت میں، ایک ایک روایت میں بے شمار مسائل کا حل ہے۔ کوئی ایک آیت سے کوئی مسئلہ نکالے گا، دوسرا اسی آیت سے کوئی دوسرا مسئلہ نکالے گا، تیسرا اسی آیت سے کوئی تیسرا مسئلہ نکالے گا۔ کوئی ایک روایت ہوگی، مختلف لوگ مختلف مسائل نکالیں گے۔ اجماع کا انعقاد نہیں ہونے کی وجہ سے ہم غیر اجماعی کا لفظ استعمال کریں گے، اختلاف اگرچہ کہ نہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بچے سے کہا، اس کا پرندہ مر گیا تھا، آپ نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہارا پرندہ کیا ہوا، بلبل کیا ہوئی، چڑیا کیا ہوئی تمہاری؟ اتنی روایت ہے بس۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے خصوصی اوصاف میں ایک وصف سے نوازا تھا، جوامع الکلم۔ ایک بات بہت ساری باتوں کی جامع، بات میں بات، ایک جملہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے مسائل کا حل۔ ایسے یہ جملہ ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ فقہاء نے 100 سے زیادہ مسئلے اس سے نکالے ہیں۔ کسی کی نظر پڑی تو انہوں نے مسئلہ نکالا کہ اس کے اندر اس بات کا جواز موجود ہے کہ بچوں کا نام ابو لگا کر رکھ سکتے ہیں۔ وہ عمیر تھا، بچہ تھا، ابو عمیر بچہ تھا، کوئی کسی شادی کر کوئی عمیر کا باپ تو نہیں بنا کہ آپ ابو عمیر کہیں، اور غلط نام آپ تبدیل کیا کرتے تھے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو زبان نبوت سے جاری نہیں ہوتا، آپ نے نام لیا مطلب جواز ہے۔ بچے کو کے پاس پرندہ کبھی دیکھا تھا؟ کبھی تو پوچھا پرندہ کیا ہوا؟ جب دیکھا منع نہیں کیا تھا، منع کرتے تو پھر ابھی پوچھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے پرندہ بچوں کو کھیلنے کے لیے دے سکتے، اس کا جواز موجود ہے۔ کسی کی نظر پڑی تو اس نے مسئلہ نکالا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ اپنے چھوٹوں سے کیسے بات کرنا۔ آپ نے تعلیم دی کہ ہر بڑا چھوٹے کے ذہنی لیول پر آ کر بات کریں، تاکہ یہ چھوٹے کو بڑے کی بات سمجھ کر اس کی ذات سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ اور یہ جو بڑا ہے نا، چھوٹا پن دیکھا ہے، اس میں چھوٹا بن سکتا ہے، بڑا ہوگا چھوٹا پن اختیار کرے گا، اس کا نام تواضع ہے، اللہ اسے اور بلند کر دے گے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کوئی چھوٹا ہے، بڑا بن نہیں سکتا، بڑا پن دیکھا نہیں ہے، بڑا بننا چاہے گا بے تکا پن ہو جائے گا، تکبر کہلوائے گا، اللہ کی نگاہ میں محفوظ ہو جائے گا، بڑے کی ذات سے فائدہ اٹھا نہیں پائے گا۔ ہے نہیں دوستو؟ یہ تعلیم اس روایت کے اندر ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ مسائل سب لکھے ہیں کہ چھپے ہیں؟ چھپے ہیں۔ اسے نکال کون رہا ہے، نبی یا غیر نبی؟ اہل نکال رہا ہے، نا اہل مان رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسئلہ ایک روایت سے مختلف نکلا، سب غیر اجماعی ہے، لیکن آپس میں کوئی اختلاف تو بھی نہیں ہے نا۔
تو غیر اجماعی سے تصور نہ ہو کہ اختلافی. بہرحال یہ صفت جو ہے نبی کی جوامع الکلم کی، امت قیامت تک کی صفت سے فائدہ صرف 2 طریقے سے اٹھا سکتی ہے. کتنے طریقے سے؟ 2 طریقے سے، اجتہاداً یا تقلیداً، سمجھ کر یا سن کر. اجتہاد و تقلید کے انکار کے ساتھ دوستوں نبی کی صفت سے امت کبھی فائدہ اٹھا نہیں سکتی. یہاں آپ دیکھیں یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے، قیامت آ رہی ہوگی، لاکھوں مسائل لا رہی ہوگی، ہم میں کا اہل سمجھ کر اور ہم میں کا نااہل سن کر عمل کر کے بتائے گا کہ یہ دین قیامت تک کی رہنمائی کے لیے مکمل ہمارے لیے کافی ہے، رہنمائی کرتا ہے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میرے دوستوں تکمیل دین کا اظہار جو ہو رہا ہوگا اس جگہ سے، مجھے بتاؤ اجتہاداً تقلیداً ہوگا یا اس کے انکار کے ساتھ ہوگا؟ اجتہاد و تقلید کے ساتھ ہوگا نا. بہرحال آپ غور کریں، یہاں کا مسئلہ ایک لے لیں آپ، مچھر کا، بھینس کا. یہاں پر صراحت نہیں، کیا نہیں ہے؟ صراحت تو وہاں تھی نا، یہاں مسئلہ صراحتاً حل ہو گیا تھا. یہاں غور سے دیکھیں، یہاں اجتہاد ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اجتہاد ہوگا کہ نہیں؟ اہل سرچ کرے گا نا. یہ اجتہاد اور یہ سرچ کیوں ہو رہا ہے؟ صراحت کے نہ ہونے سے. کس لیے ہو رہا ہے؟ صراحت کے نہ ہونے سے. صراحت نہیں ہے اس لیے اجتہاد ہوا، صراحت کے ہونے سے اجتہاد ہوا. اجتہاد کے ہونے سے تقلید ہو رہی ہے. اگر اجتہاد نہیں ہوتا، جیسے کہ مکھی والے مسئلے میں نہیں ہوا تھا، تو تقلید ہوگی کیا؟ اجتہاد نہیں تو تقلید نہیں، اور اجتہاد ہوگا تو غیر مقلد کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوتی نا، تو تقلید کو باطل کرنے کے لیے تقلید کا نام نہیں لیتا، اجتہاد کو باطل کرتا. کس کو باطل کرتا؟ صراحت کے نہ ہونے سے اجتہاد ہو رہا ہے، اجتہاد کی وجہ سے تقلید. جب تقلید اور اجتہاد ہوگا تب تقلید ہوگی، اجتہاد نہیں تو تقلید نہیں. صراحت کے نہ ہونے سے اجتہاد ہو رہا ہے، اجتہاد کے ہونے کی وجہ سے تقلید ہو رہی ہے. جب ہم تقلید کر رہے ہیں تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو. تقلید شرک ہے، مقلد مشرک مستحق فی النار و سقر ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر تقلید شرک ہے تو ہمیں تقلید نہیں کرنا. تقلید اگر شرک ہے تو کرنا چاہیے کیا؟ تقلید اگر شرک ہے تو ہمیں تقلید نہیں کرنا، ہم سے تقلید چھڑاؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے تقلید چھڑاؤ. تقلید چھڑانا ہے تو اجتہاد مٹاؤ. اجتہاد مٹانا ہے تو صراحت لاؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ صراحت کے نہ ہونے سے اجتہاد ہوا، اجتہاد کی وجہ سے تقلید. تقلید شرک ہے تو نہیں کرنا، تقلید چھڑواؤ. تقلید چھڑانا ہے تو اجتہاد مٹاؤ. اجتہاد مٹانا ہے تو صراحت لاؤ. قیامت آئے گی کہ نہیں؟ صراحت نہیں آئے گی. قیامت تو آئے گی، صراحت نہیں آئے گی. ہاں صراحت لانا ہوگا تو اس سے پہلے نبی لانا پڑے گا. آپ غور کریں میرے دوستوں، بہت اچھے سے غور کریں. میں نہیں کہتا کہ غیر مقلدین شعوری طور سے، میں یہ کہتا ہوں کہ غیر شعوری طور سے غیر مقلدین ختم نبوت کے عقیدے کو چوٹ لگا رہے ہیں، ضرب لگا رہے ہیں. بہرحال بہت آسان سا آپ لوگ سمجھیں. مسئلہ جو ہوتا کتاب و سنت میں لکھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں منصوص. جیسے مکھی کا مسئلہ، جیسے کہ گائے کا مسئلہ لکھا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نہیں ہوتا، ہوتا ضرور ہے، چھپا ہوتا ہے. چھپا ہوتا ہے تو غیر منصوصہ کہلواتا ہے. اگر اس کو حل کرے گا کوئی غیر نبی اہل کوئی نبی نہیں حل کرے گا، نبی نہیں نکالے گا، غیر نبی نکالے گا. غیر نبی اہل ہوگا، نہ اہل نہیں ہوگا. اہل متفق ہو جائے اجماع کہلوائے گا، اتفاق نہ ہو غیر اجماعی کہلوائے گا. یہاں صراحت نہیں ہونے کی وجہ اجتہاد کی وجہ تقلید ہوگی. یہاں اگر تقلید چھڑانا ہے تو اجتہاد مٹانا ہوگا، اجتہاد مٹانا ہے تو صراحت لانا ہوگا. اب ادھر دیکھیں تھوڑا، مسئلہ منصوص ہے، لکھا ہے. کبھی ایسا ہوتا کہ اس لکھے کے اندر تعارض ہو جاتا، ٹکراؤ ہوتا روایات کے اندر. آیات اور روایات کے معنی میں یا روایات میں ہی ٹکراؤ ہو جاتا ہے. ایک مسئلے میں ایک سے زائد چیزیں لکھی ہوئی ملتی ہیں. رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے کہ نہیں؟ ترک رفع الیدین کی حدیث ہے. آمین بالجہر کی حدیث ہے.
زور سے آمین کہنے کی حدیث ہے تو آمین بالسر کی بھی حدیث ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث ہے تو نہیں پڑھنے کی بھی حدیث ہے۔ ایک معاملے میں ایک سے زائد طریقہ مل رہا ہے، حکم مل رہا، عمل مل رہا ہے، تو یہاں پر عمل آپ بیک وقت تو کسی ایک پر کریں گے یا سب پر کریں گے؟ تو وہ ایک پر کرنے کے لیے سلیکشن کرنا ہوگا نہیں ہوگا؟ مسئلہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایسی ٹکراتے ہوئے جو مسائل بظاہر ٹکرا رہے ہیں انہیں اصطلاح میں کہتے ہیں متعارضہ، تعارض والے مسائل منصوصہ متعارضہ۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، اگر کتاب و سنت کی آیات و روایات میں ایسا نہ ہو کہ مسائل ٹکرا رہے ہوں یا کسی اور معنی کا احتمال ہو، تو ایسے وقت کے اندر آپ دیکھیں بھائی ادھر دیکھیں، ایسے وقت جب مسئلہ منصوص ہو اور ٹکرا نہ رہا ہو اسے کہتے ہیں غیر متعارضہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں سلیکشن کی پریشانی ہے، یہاں ہے کیسا مسئلہ، یہاں پر سلیکشن کے لیے اجتہاد نہیں ہوگا۔ جب یہاں اجتہاد نہیں ہوگا تقلید ہوگی؟ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب یہاں اجتہاد نہیں تو تقلید بھی نہیں ہوگی۔ مسائل منصوصہ غیر متعارضہ میں